الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدسہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان میں سے نہ انسانوں کی جان خود کی بنائی ہوئی چیز ہے اور نہ مال خود کا بنایا ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی اللہ رب العزت نے ہی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ ہماری دی ہوئی چیزوں کو ہمارے ہی ہاتھوں بیچ لو اور اس کے بدلے جنت خرید لو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بدلے جنت خرید لو۔ لیکن ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ جان کا دینا تو بہت دور، ہم مال بھی بیچنے کو تیار نہیں ہیں اور جنت کی تمنا اپنے دل میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مال بھی بیچنے کو تیار نہیں ہے، لیکن جنت ملے گی اس کی آرزو لیے ہوئے ہم بیٹھے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ آپ نے اپنی جان بھی بیچی، اپنا مال بھی بیچا، اور تب جا کر رب قدیر سے آپ نے جنت خریدا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدسہ ایک مقام پہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تم جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی ایک آزمائش ہے۔ اگر اس آزمائش میں تم پاس ہو گئے، اس امتحان میں تم پاس ہو گئے، تب تو تم دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، ورنہ تم یہاں بھی ناکام اور وہاں بھی ناکام۔ آپ دیکھیں کہ جان، مال اور اولاد یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہر انسان بے حد محبت کیا کرتا ہے۔ جان، مال، اولاد۔ لیکن ان چیزوں میں بھی سب سے زیادہ انسان
مال سے محبت کرتا ہے، مال سے، دولت سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کے کرنے سے پہلے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا اگر جان کو بہتر بنانا ہے تو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اولاد کو بہتر پڑھانا ہے تو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر لباس بہتر پہننا ہے تو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کھانا بہتر کھانا ہے تو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر مکان بہتر بنانا ہے تو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر شادی بیاہ دھوم دھام سے کرنا ہے تو مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ گویا ہر کام کے کرنے سے پہلے مال کی ضرورت پڑتی ہے، ہر کام میں مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان مال سے بے حد محبت کیا کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، مال سے اصلی محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نقلی محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ مال سے اصلی محبت نہ کیا کرے، نقلی محبت کیا کرے۔ اب آپ کہیں گے کہ نقلی محبت کیسے کرے؟ تو سنیں، نقلی محبت کرنے کا طریقہ پانی پر چلنے والی کشتی سے آپ سیکھیں۔ دیکھیں کشتی چلتی تو ہے پانی پر، ناؤ جس کو کہتے ہیں، ناؤ چلتی تو ہے پانی پر، فائدہ تو اٹھاتی ہے پانی سے، لیکن کشتی پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی، کیونکہ کشتی جانتی ہے کہ اگر میں پانی سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگی تو پھر یہ پانی مجھے فائدہ نہیں دے گا بلکہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اور نقصان بھی ایسا کہ ہمیں ڈبا کر نیست و نابود کر دے گا، ڈبا کر نیست و نابود کر دے گا۔ بس اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ مال کمائے، مال اکٹھا کرے، اس سے جتنا ہو سکے فائدہ حاصل کرے، لیکن اس مال کی محبت کو اس دل میں نہ آنے دے، اس سینے میں نہ بسنے دے، کیونکہ جس طرح پانی کشتی میں جانے کے بعد کشتی کو فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ اسے نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح اس مال کی محبت اس دل میں آنے کے بعد انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے بلکہ اسے نقصان پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے مال کمائیے، مال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایمان بچانے کے لیے مال کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، لہٰذا مال کمائیے، حلال مال کمائیے اور اس سے جتنا ہو سکے فائدہ حاصل کیجیے، لیکن اس سے اصلی محبت نہ کیجیے، نقلی محبت کیجیے، یعنی اس کی محبت کو اپنے دل میں مت بسائیے۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی کے ایام میں 1 درہم صدقہ کرنا، 1 درہم صدقہ کرنا مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ درہم سکہ کو کہتے ہیں، چاندی کے سکہ کو درہم اور سونے کے سکہ کو دینار۔
جہاں یہ درہم چلتا ہے وہاں 1 روپیہ کی ہی حیثیت رکھتا ہے، 1 روپیہ کی ہی حیثیت رکھتا ہے۔ تو عام لفظوں میں یوں سمجھے کہ انسان کا اپنی زندگی کے ایام میں 1 روپیہ خرچ کرنا، 1 روپیہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرنا، مرنے کے وقت 100 روپیہ ان کے نام سے صدقہ کیا جائے اس سے بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بہتر ہوتا ہے۔ سخی بنیے۔ کوئی شخص جاہل ہے لیکن سخی ہے، وہ سخاوت کرتا ہے۔ کوئی شخص عابد ہے، عبادت گزار ہے، لیکن وہ بخیل ہے، بخالت کرتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ جاہل سخی عبادت گزار بخیل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ سخی بنیے راہ خدا میں۔ اللہ نے جو اپنے فضل و کرم سے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، اس میں سے آپ رب کے راستے میں کثرت کے ساتھ خرچ کیا کیجیے، کیونکہ جو سخاوت کرتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ وہ دور ہوتا ہے تو جہنم سے دور ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، قریب ہے تو صرف اور صرف جہنم سے وہ قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے مال دیا ہے تو سخاوت کیجیے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے آپ کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب پیغمبر اسلام نے چندہ طلب کیا تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ، 1000 اشرفیہ اور 70 گھوڑے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے 40,000 درہم نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مزدور صحابہ نے اپنی اپنی مزدوری کی کھجوریں تک نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ صحابیہ عورتوں نے اپنے اپنے زیورات اتار کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ الغرض جن سے جتنا ہو سکا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ اپنا مال راہ خدا میں قربا کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس لیے مسلمانوں، شمشاد رضا قادری آپ سے دست بستہ عرض کرتا ہے کہ آپ اپنے حلال مال میں سے اپنے اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں کثرت کے ساتھ اپنے مال کو قربان کیا کرو، اس لیے کہ جو مال راہ خدا میں قربان کیا جاتا ہے وہ مال کبھی گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے، اور اس کا فائدہ یہاں بھی ملتا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے میدان میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ قیامت کے میدان میں بھی اس کا فائدہ ملے گا۔ اس لیے سخی بنیے، سخاوت کیجیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ اور ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرتے رہیے، خصوصی طور پر اپنے بھائیوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کیجیے، ورنہ یاد رکھیے گا کہ جو اپنے بھائیوں کا حقوق ادا نہیں کرتا پھر اس کا ٹھکانہ جنت میں نہیں ہوگا۔ اپنے بھائیوں کی مدد کیا کیجیے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے بھائیوں کی اس دنیا میں مدد کرے گا اللہ رب العزت میدان قیامت میں اس کی مدد کرے گا۔ جو اپنے بھائیوں کے عیبوں پر اس دنیا میں پردہ ڈالے گا اللہ رب العزت کل میدان محشر میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ جو اس دنیا میں اپنے بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کرے گا اللہ رب العزت اس کی بھی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ المختصر یہ کہ جب تک آپ اپنے بھائیوں کی اس دنیا میں مدد کرتے رہتے ہو اللہ رب العزت بھی آپ کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مدد کیجیے، سخی بنیے
اور فائدہ حاصل کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو راہ خدا میں کثرت کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنے کی، قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔